اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے ایام میں جی بی بول نیوز کی جانب سے کوشش کی گئی کہ مختلف مضامین پر ناظرین کو جو ہے مختلف مکاتب فقہ کے علماء کرام کے ہمراہ جو ہے نشستیں آن لائن نشستیں کر کے جو ہے مختلف ٹاپکس کو کور کریں۔ رمضان المبارک کے جو ہے آخری عشرے کے آخری ایام ہیں، اور اس آخری ایام میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کا نزول، اور قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے، قرآن پاک کی افادیت کے حوالے سے، اور قرآن پاک کا ہی ذکر اس پروگرام میں کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں کراچی سے مفتی احسان گلگتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے جناب؟ جی مفتی صاحب، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے چینل کو ٹائم دیا، اور یقیناً گلگت بلتستان کے عوام جو ہے آپ کے اس نشست سے استفادہ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان ڈاکٹر محمد لطیف مطہری صاحب موجود ہیں، جو کہ المصطفیٰ یونیورسٹی تہران کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں۔ السلام علیکم قبل، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی بی بول نیوز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی آپ اور آپ کے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں مفتی صاحب کو میں سلام عرض کر رہا ہوں، اور جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو میرا سلام ہو۔ جی بہت شکریہ۔ بلا جو ہے ٹائم جو ہے ضائع کیے ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، تو میں سب سے پہلے جناب مفتی احسان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ قرآن پاک کا نزول جو ہے کب ہوا، اور اس کی تاریخ پر مختصر سا ایک روشنی جو ہے ڈالیے گا مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وقال الله تبارك وتعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں، اور دنیا بھر کے لاکھوں سامعین کا جو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کے حوالے سے کچھ معروضات سننے کے لیے، کچھ معروضات بتانے کے لیے ہمیں وقت فراہم کیا۔ خاص کر جی بی بول نیوز میں آپ کے میزبان اور دیگر جملہ انتظامیہ کا مشکور ہوں۔ یہ قرآن کریم اللہ جل جلالہ کا مقدس کتاب ہے، اس کے حوالے سے ایسے ٹائم فراہم کرنا قیمتی وقت میں سے یہ بہت ہی اہم ہے، اور بہت ہی ممنون اور مشکور کہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ قرآن کریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کریم کے نزول کے بارے میں ٹاپک رکھا گیا ہے۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم مقدس کتاب ہے۔ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کا نزول ایک لوح محفوظ سے لے کر آسمانی دنیا پر جو ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا ہے، اور دوسری بار قرآن کریم بتدریجاً آسمانی دنیا سے دنیاوی زندگی پر اللہ جل جلالہ نے وقت اور مناسبت سے، ضرورت کے حساب سے اپنے پیغمبر پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کا جو پہلا نزول ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور اس جگہ کا نام ہے بیت العزہ، اور جیسے مکہ مدینہ انسانوں کے لیے خاص ہے، عبادت کی مرکز اور محور ہے، اسی طریقے سے آسمانی دنیا میں جہاں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، یہ اس جگہ کا نام بیت العزہ۔ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اس جگہ میں طواف کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بار بار مختلف انزال اور تنزیل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ پہلی مرتبہ کہاں نازل ہوا، دوسری مرتبہ کیسے نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ضرورت زندگی اور ان کے ڈیمانڈ کے مطابق
قرآن کریم کو اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے انسانوں کی ضرورت کی خاطر اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا. قرآن کریم مکمل 7 منزلوں پر شامل ہے، 30 پاروں پر، اور اسی طریقے سے 114 صورتیں اور قرآن کریم کی 6236 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ کوفی قول ہے، یہ راجح قول ہے. یقیناً بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مختصراً جو ہے اور جامع آپ نے گفتگو فرمائی کہ قرآن پاک کا نزول کس طرح سے ہوا. پہلے آسمان میں ایک ہی ساتھ قرآن پورا نازل ہوا، آپ نے یہ فرمایا میرے خیال میں، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے آیتوں کے حساب سے اور سورتوں کے حساب سے جو ہے وقفے وقفے سے نازل ہوتا رہا. تو یقیناً ہمارے ساتھ دوسرے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر محمد لطیف مطہری صاحب. آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی جی. قبلہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ قرآن پاک کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب سے شروع ہوا اور کس طرح سے شروع ہوا، یہ ذرا تاریخی آپ جو ہے نا اس پہ بیک گراؤنڈ پر روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن افضل كل شيء دون اللہ. قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے کہ شان نزول کے حوالے سے یا کب نازل ہوا، سب سے پہلے ہمیں خود قرآن مجید کی سورہ قدر کی آیت کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر کی رات میں نازل کیا. سب سے پہلے انسان کی توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ ہمارا جو خالق ہیں وہ خالق حقیقی ہیں، جو ہر صفات اس میں موجود ہیں، یعنی ہر اچھی صفات اس میں موجود ہیں. وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ایسے خداوند متعال کی طرف سے کچھ ایسے دستورات، ایسے قانون جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے. انسان کی ہدایت ان قوانین اور دستورات پر موقوف ہیں. تو خداوند متعال اپنے اس ہدایت برے کلام کو جو ہے اپنے ایسے نبی پر یا ایسے رسول کو انتخاب کرتا ہے جو کہ مرسل اعظم ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے. اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ خداوند متعال اپنے اس لاریب کتاب کو جو متقین کی ہدایت کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا، بنی نوع انسان کی ہدایت کا، اس قدر پروٹوکول کے ساتھ نازل کرتا ہے کہ اپنے انبیاء میں سے بہترین نبی کو چنتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے، اور اپنے جتنے بھی یہ شب روز ہیں، جو مہینے ہیں، ان میں سے بہترین مہینے کا انتخاب کر لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ تمام مہینوں میں سے جو افضل مہینہ ہے، جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، وہ ماہ مبارک رمضان ہے. نہ فقط بہترین مہینے کا انتخاب کرتا ہے، بلکہ اسی بہترین مہینے میں کہ جس کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر انسان اگر سو لے تو اس کا سونا جو ہے وہ عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے. وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں سونا عبادت ہے اور انسان کا سانس لینا جو کہ کبھی کو یعنی غیر اختیاری فعل ہے، وہ ذکر اور تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. تو اس بہترین مہینے میں کہ جس کی جو ہے ہر سیکنڈ، ہر آن، ہر لہجہ جو ہے بہترین ساعات میں سے ہے، بہترین قیمتی اوقات میں سے ہیں، انہی میں سے شب قدر کو جو ہے معین کرتا ہے کہ اپنے محبوب ترین فرد اور اپنے اس کلام کو جو پوری بشریت کی ہدایت کا باعث ہیں،
اس کے لیے ماہ مبارک رمضان اور اس کے بعد جو ہے ماہ مبارک رمضان میں بھی شب قدر کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اور اس کلام کو لانے والا بھی کون ہے؟ اپنے فرشتوں میں سے بہترین فرشتہ جبرائیل امین، روح الامین کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے، بالاخص تمام مسلمانوں کے لیے چاہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے جتنے بھی جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی دعوت دے، قرآن کو ہدیہ دیں ان کو، اور جو بہترین ترجموں پر مشتمل ہوں ان کو ہدیہ دے، ان کو دعوت دے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ قرآن کریم کے حوالے سے اہل تشیع کے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے ایک نزول دفعی ہیں، ایک نزول تدریجی ہیں۔ نزول تدریجی کے حوالے سے اور نزول دفعی کے حوالے سے میں انشاءاللہ اگر ٹائم ہو تو میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ شیعہ روایات کے مطابق جو ہے شب قدر کی رات جو ہے خداوند متعال پر جو ہے یہ جو دفعی طور پر قرآن نازل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے جو ہے بیت المعمور پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اچھا، اور ہمارے جو تدریجی سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجمالی طور پر لوح محفوظ سے لے کر بیت المعمور پر نازل ہوا دفعی طور پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی شب قدر کی رات، اور پورے جو 20 یا 23 سال جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر آخر حیات تک اس میں بتدریج جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ اور مختلف حالات اور اس پر جو ہے قرآن مجید نازل ہوتے رہے۔ مثلا کوئی مسئلہ پیش آیا وہاں پر قرآن مجید نازل ہو گئی۔ مثلا حضرت علی علیہ السلام جب شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے تو آیت نازل ہو گئی۔ اسی طرح مختلف جو پنجتن پاک کے بارے میں ہے یا دوسرے مختلف جو حوادث واقعات ان کے بارے میں جتنے بھی جو آیات نازل ہوئے ہیں وہ بتدریج اور ضرورت کے حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے رہے۔ انشاءاللہ میں اس کا مفصل اگر آپ ٹائم دیں تو میں اس پر گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ مفصل گفتگو کے لیے ہم مزید آپ کو ٹائم دیں گے، لیکن اس سوال کا میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ مفتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ اہل سنت میں بھی یہ جو ابھی قبلہ صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ جو قرآن جو اترا نازل ہوا وہ طریقہ کار ایسے ہی ہے یا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے اہل سنت اور اہل تشیع میں؟ نہیں جی، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کیا اس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو سورہ قدر کی آیت ہے یا دوسری آیتوں سے جو دفعتاً واحدہ کا ذکر کیا آغا صاحب نے، تو دفعتاً واحدہ وہی ہے لوح محفوظ سے جو نازل ہوا۔ اس کے بعد بتدریج پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی میں 40 سال میں نبوت ملی اور 63 برس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا وصال ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے نبوت کے 23 سالہ زندگی میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور جب جہاں ضرورت پڑی اسی حساب سے قرآن کریم نازل ہوا۔ اور اس نازل ہونے کی ضرورت کو تفسیر کے اصطلاح میں، مفسرین کے اصطلاح میں، جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا، شان نزول کہتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر احکامات ہے کہ قرآن کریم کے اندر واقعات ہے۔ پھر شان نزول بعض خاص آیتیں ایسی ہے کسی خاص مواقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ڈیمانڈ کے مطابق اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ٹھپا لگا دیا کہ قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر آگے مشرکین اور غیر مسلم جو قرآن کریم سے ناآشنا ہے یا قرآن کریم کو نہیں مانتے، اللہ جل جلالہ نے 3 قسم کے چیلنج کیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے جو چیلنج دیا غیر مسلموں کو جو قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، آپ اس جیسے قرآن لے کر آؤ۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم جو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اگر تمہیں شک ہے نہیں مانتے ہو تو پھر آپ اس جیسے ایک قرآن لے کر آؤ. دوسری ایک آیت میں اللہ جل جلالہ نے جب مشرکین ناکام ہو گئے, اس چیلنج کو قبول نہیں کیا, اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ, کہ آپ اس جیسے 10 جو ہے نا 10 صورتیں لے کر آؤ. قرآن کریم نہیں لا سکتے ہو کوئی بات نہیں, آپ 10 صورتیں لے کر آؤ. اس قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں, 6236 آیتیں ہیں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آپ اس قرآن کریم میں سے 10 صورتیں لے کر آؤ. جب وہ اس میں بھی ناکام ہو گئے تو مختصراً ظاہر بات ہے یہ سوشل میڈیا پہ لائیو اتنی تفصیل ہم نہیں بتا سکتے, روایتیں اور سند پوری روایت پیش نہیں کر سکتے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. بھائی اگر آپ اس قرآن کریم کے بارے میں شک میں ہو تو آپ اس جیسے کوئی ایک سورت پیش کرو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار اس زمانے میں شعر و شاعری کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے. انہوں نے قرآن کریم بنانے کی کوشش کی لیکن وہ قرآن کریم بنا نہیں سکے. جیسے صورتوں کے مقابلے میں صورتیں اور اسی طریقے سے آیتوں کے مقابلے میں آیتیں بنانے کی کوشش کی. جو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے اس جیسا وہ نہیں کر سکے. اس زمانے میں شعر و شاعری اور اسی طریقے سے نظم اور نثر کا ایک گن گرج تھا, دورہ تھا. قرآن کریم اس زمانے میں نازل ہوا جیسے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جو آیتیں اور صورتیں آئی ایک نظم اور نثر اور بہترین فصاحت اور بلاغت کے ساتھ, یہاں تک کہ کچھ شعراء تھے کچھ کتابوں میں مختلف تضاد کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ قرآن کریم جب قرآن کریم کا چیلنج ہوا کہ اس جیسے قرآن بناؤ یا کچھ صورتیں بناؤ کچھ آیتیں بناؤ, تو کچھ مشرکین نے کچھ صورتیں بنا کے کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دیا. اس زمانے میں اپنے اچھے اشعار وہ کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکاتے تھے, لٹکا دیا تو مشرکین نے آ کر قرآن کریم کے مقابلے میں ان کے اشعار پر جوتے مارے. امرؤ القیس اس زمانے کا بڑا مشہور ایک شاعر تھا, اس نے بڑے عجیب و غریب کے قسم کی آیتیں اور صورتیں اس نے بنائی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ہے اس میں ہم وہ صورتیں پڑھ بھی نہیں سکتے, اور پڑھیں گے تو پھر لوگ سن کے جو ہے نا پھر بچے ان کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں, ایک گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے. سیم انہوں نے بنانے کی کوشش کی لیکن جو کرامت جو معجزہ جو اعزاز قرآن کریم کو حاصل ہے اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ جل جلالہ نے اپنے ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا, اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا, اس جیسا کوئی بنا بھی نہیں سکتا. اللہ جل جلالہ نے قیامت تک اس کی ذمہ داری لی ہے. دیکھو تورات زبور انجیل ہے, اللہ جل جلالہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, قرآن کریم کی ذمہ داری لی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر کو نبوت ملنے سے لے کر آج تک ہزاروں حافظ قرآن مساجد میں سناتے ہیں, ہزاروں بچے مدارس میں پڑھتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, الف لام سے والناس تک زیر اور زبر میں غلطی نہیں ہوتی. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے یہ فرمایا کہ اس قرآن کے نزول کے حوالے سے شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور دونوں کا جو ہے مسلم جو ہے یہ جو ہے ایک وہ ہے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا, ڈاکٹر محمد لطیف مطہری صاحب. قرآن کی نزول کی ترتیب کے حوالے سے فرمائیے گا کہ جو قرآن ابھی ہمارے پاس موجود ہیں جس کا سب سے پہلا سورہ حمد ہے, اور کیا قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا؟ ویسے تو ہم نے تاریخ میں اور کتابوں میں یہ دیکھا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے جو ہے نا وحی آئی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ کس ترتیب سے جو ہے قرآن نازل ہوا تھا. جی ڈاکٹر صاحب. جی, قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے جس طرف اشارہ ہوا کہ قرآن کریم کی نزول جو ہے 2 قسم سے ہوئی ہے, ایک دفعی اور ایک تدریجی, جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا. اب اگر آپ دیکھیں کہ تو اہل تشیع حضرات جو ہے اپنے ائمہ معصومین علیہم السلام سے جو روایات منتقل ہوئی ہے اور علماء کرام جو فرماتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم شب قدر کی رات جو ہے نازل ہوا تو لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل ہوا ہے. میں تروار بیان کرتا ہوں کیونکہ تفصیل بیان کرنے کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے, تو میں شیخ صدوق سے شروع کرتا ہوں. شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید
وہیں لوح محفوظ سے شب قدر کی رات بیت معمور پر نازل ہوا، اور خداوند متعال نے اس علم کا خلاصہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اسی لیے رسول خدا سے خداوند متعال مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضِيَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی آپ وحی تمام ہونے سے پہلے جو ہے جلدی نہ کریں، بلکہ آپ خدا کے حضور دعا کریں کہ اپنے علم میں اضافہ ہونے کے لیے۔ یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، لیکن ان کے بعد جو ہے شیخ مفید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ صدوق کا جو یہ خبر ہے، یہ خبر واحد ہیں، تو یہ علم آور نہیں ہے، نہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن خود شیخ مفید یہ جو نظر دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے شب قدر کی رات جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ پر بھی شب قدر کے حوالے سے اور شب مبارکہ سے تعبیر کی ہے کہ ہم نے مبارک رات میں اس قرآن کو نازل کی ہے، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن اس حوالے سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کچھ حصہ ماہ مبارک رمضان یا شب قدر میں نازل ہو تو باقی مہینوں میں بھی کچھ سورے کچھ آیات نازل ہو گئے ہیں، تو اسپیشل ماہ رمضان کا ذکر کرنے کی یہاں پر نوبت کیوں آئی؟ بس بنابراین یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یقینی طور پر قرآن جو ہے دفعی طور پر ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عالم فیض کاشانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوح محفوظ سے بیت معمور پر نازل کرنے سے مراد یعنی بیت معمور یعنی قلب رسول خدا، یعنی قلب رسول خدا پر نازل ہوا ہے، اور اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ نزل به روح الامین علی قلبک، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روح الامین نے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے رسول خدا کی زبان پر جو ہے یہ قرآن بعد میں تدریجاً جاری ہو گئے۔ بس بیت معمور سے مراد یعنی قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن میں خلاصہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو صاحب تفسیر ہیں علامہ طباطبائی صاحب، وہ جامع طور پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے دو وجود ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری قرآن وہی ہے جیسے آپ اور ہم آج کل تلاوت کرتے ہیں کہ جو الفاظ اور عبارات کی شکل میں موجود ہیں، لیکن باطنی قرآن، یقیناً باطنی قرآن تو الفاظ پر مشتمل نہیں ہے، کلام عربی پر مشتمل نہیں ہے۔ باطن قرآن یعنی جو لوح محفوظ پر موجود ہے، وہاں پر تو لفظ نہیں ہے کہ الفاظ کی شکل میں موجود ہو، وہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت واحدہ ہے۔ اس طرح تدریجی طور پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تو متفرق ہیں، مثلا بعض آیات مکے میں، بعض آیتیں مدینے میں، کچھ کسی خاص واقعے کے بعد شان نزول ہیں، کچھ جو ہے ائمہ معصومین علیہم السلام یا پنجتن پاک کی جو ہے فضیلتیں بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ بس ایک قرآن کا ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے دن جو ہے وہ قرآن کا جو باطنی ہے وہ قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا پورا قرآن، اور 23 سال کے اس عرصے میں بعد میں جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر وہی قرآن دوبارہ جاری ہو گئی الفاظ کی شکل میں، اور جو آج ہمارے درمیان قرآن کریم موجود ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال، آپ کی سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ پہلی جو آیتیں جو نازل ہو گئی ہے وہ کب اور وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو یقیناً جو ہے اہل تشیع اور مکتب تشیع جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو جو ہے 27ویں رجب کو قرار دیتے ہیں کہ یعنی 27ویں رجب کی رات رسول خدا مبعوث بے رسالت ہو گئے، اور یقینی طور پر جو ہے تمام جو ہے انشاءاللہ مفتی صاحب بھی اس پر اتفاق کریں گے کہ مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو آیتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو گئی ہیں وہ وہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ علق کی کچھ آیتیں، ابتدائی آیات کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم
यअलम, और बाज ने कहा है कि सूरह मुज़म्मिल या सूरह मुद्दस्सिर की कुछ आयतें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गई। मैं इंशाल्लाह अगर दोबारा अगर टाइम मिले तो जिस तरह मुफ्ती साहब ने कुरान के एजाज के हवाले से कुछ गुफ्तगू की, क्योंकि बहस लंबी हो गई, मैं इंशाल्लाह दूसरी नौबत पर कुरान करीम के कुछ एजाज के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी तरफ हम दोबारा आते हैं। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब ये बताइएगा, कुरान पाक जब नाजिल हुआ, यकीनन उस दौर में कहा जाता है कि जो है महफूज करने का जो कोई लिखाई वगैरह, कोई किताब वगैरह कोई लिखता था, शायरी वगैरह, तो उसको महफूज करने के वसाइल बहुत कम थे। तो कुरान पाक जो नाजिल हुआ वो किस तरह से महफूज किया गया और वो हम तक किस तरह से पहुंचा? क्या कुरान पाक वहीं पूरा कुरान पाक हमारे पास मौजूद है इस वक्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ? इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा मुफ्ती साहब। जी, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ और अल्लाह के प्यारे पैगंबर के प्यारे सहाबा, कुछ ख़ास सहाबी रसूल है जिनको अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने वही लिखने पर मुकर्रर किया था। अच्छा। और वो सहाबा वही को मीनवान लिखते थे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के ज़माने में कुरान करीम मुख्तलिफ अलवाह में, मुख्तलिफ औराक में, मुख्तलिफ तख्तियों पे, यहाँ तक कि चमड़े के जिल्द पर कुरान करीम को लिखा गया और महफूज किया गया। और किबार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कुरान करीम के हाफिज थे। और अल्लाह के प्यारे पैगंबर के ज़माने के बाद यही सिलसिला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में चलता रहा। उसके बाद सैयदना हज़रत उमर इब्न, उस रात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत में हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू की ज़ेर निगरानी और ज़ेर सरपरस्ती ये दो सहाबा जो खुलफाए राशिदीन हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर कुरान करीम की तदवीन की और एक मसहफ छापी। छापने के बाद इस कुरान करीम को लोगों में जो है ना आम किया और सहाबा किराम को हुक्म दिया कि इसको शर्कन गरबन शिमालन जुनूबन इसको फैलाया जाए। और इस कुरान करीम पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का इत्तिफाक है। ये कुरान करीम जो हमारे पास मौजूद है इसको मसहफ उस्मानी इसीलिए कहा जाता है। ये खिलाफत उस्मानिया में इसकी तदवीन हुई या तसनीफ हुई या एक जगह में जमा किया गया। तमाम सहाबा किराम को बुलाया, बुलाने के बाद एक इजलास मुकर्रर किया गया और इजलास मुकर्रर करने के बाद कुरान करीम उस जमाने में तदवीन की गई है। और यही कुरान करीम 30 पारों की शक्ल में हमारे पास आज तक महफूज है और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह इसकी जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है। चले माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा, आपसे एक और मुख्तसर सवाल ये है कि कुरान पाक जो है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये जो कुरान है बेसिकली हमारे लिए हिदायत के लिए नाजिल हुई, तो क्या इसमें हिदायत के कौन कौन से अहम तरीन पहलू जो आप समझते हैं मुख्तसरन जो है वो बयान फरमाइएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ जाएं। फिर डॉक्टर साहब से भी इंशाल्लाह एक दो सवालात हैं, इसके बाद प्रोग्राम अख्तिताम करते हैं। देखिए जी, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान करीम की जो जर्नल इस्लाम की नज़र में जर्नल मुस्लिम इस वक्त कुरान करीम को, या जो हमारे सुनने वाले नाजरीन इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में, वो हमारी बात से फ़ायदा क्या उठा रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात में न करूँ जिसमें मुझे समझाने में या लोगों को समझने में मुश्किल हो। जो आपने सवाल पूछा कि कुरान करीम की हिदायत, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कुरान करीम जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया है हिदायत के लिए। अब इस हिदायत में तमाम तर इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। कुरान करीम हर आयत हिदायत है, हर आयत आप जिस तरफ जाओगे ये मनहियात है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने हर नेक और खैर का काम करने का हुक्म दिया है इस किताब में, और हर शर और फितने से, बेहयाई से, बुराई से बचने का हुक्म दिया है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं आम सुनने वाले सामीन के लिए, कुल हु अल्लाहु अहद, सूरह इखलास हर मुसलमान को याद है दुनिया के मशरिक व मगरिब में।
اگر کوئی شخص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ ایک ہے، یقین کے ساتھ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو ایک مانتا ہے تو پھر وہ دنیا کے ہر برائی سے دور ہے، وہ اس کے اندر دنیا کا ہر خیر، ہر ہدایت شامل ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم کے اندر جو واقعات ہیں، اللہ پاک نے جو واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام، یہاں تک کہ فرعون، حامان، قارون، شیطان کے واقعات کس لیے بیان کیا ہے؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ ان کو سن کر پڑھ کر ہم برائی کی طرف نہ جائیں۔ جو عبرتناک انجام ان کا ہوا ہے، وہ عبرتناک انجام کسی اللہ کے ماننے والے کا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے کسی امتی کا نہ ہو۔ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابہ کی تقلید کریں، ماننے والے ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، اور قیامت کے دن ہم جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہو جن کے مقدر میں دنیا میں ہدایت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ہدایت عام کیا ہے، اور اس میں قرآن کریم الف لام سے والناس پورا قرآن کریم ہدایت ہے۔ آپ نے بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مختصراً جو ہے اور پورا قرآن جو ہے ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے ہر آیت آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ سب سے پہلے تو آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے قرآن پاک کے حوالے سے، جس پہ آپ چاہ رہے تھے، وہ ذرا آپ فرمائیے گا کہ وہ بات کیا تھی۔ میں قرآن مجید اور قرآن کریم کے جو اعجاز ہیں اس حوالے سے گفتگو تھوڑا مختصر رہ گیا تھا، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اعجاز قرآن کریم کے ہم دیکھیں تو اس کی کچھ خصوصیات آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس زمانے میں اور اس عصر میں نازل ہوا کہ یہ ایک سابقہ جو انبیاء تھے ان کے لیے جو خداوند متعال نے جو معجزے عطا کیے تھے، اسی کے مطابق جو عصر جس کا تقاضا کرتا تھا، یعنی وہ زمانہ جس زمانے میں یہ انبیاء زندگی بسر کر رہے تھے اور اس زمانے میں جو چیز معمول تھی، اسی کے مطابق جو فنون تھے، رائج فنون، اسی کے مطابق ہی خداوند متعال نے اپنے منتخب نمائندے کو جو ہے معجزے سے نوازا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے زمانے کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس زمانے میں جادو بہت عروج پر تھی، جادو کرتے تھے اور لوگوں کو سحر کر کے جو ہے، جادو کر کے جو ہے صراط مستقیم سے جو ہے ہٹاتے تھے۔ تو خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو جو ہے جادو کی مانند کوئی ایک ایسا معجزہ عطا کیا جس کی وجہ سے سارے جادو ختم ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب یونانی بہت عروج پر تھے کہ وہ دوائیوں کے ذریعے سے، اپنے طبابت کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف لاتے تھے۔ تو اس نبی کو جو ہے عیسیٰ مسیح کو خداوند متعال نے ایسا معجزہ عطا کر دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو لا علاج مرض میں مبتلا تھے ان سب کو جو ہے وہ زندہ کرتے تھے۔ تو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے تو اس زمانے میں جزیرت العرب میں جو چیز رائج تھی، جو فن رائج تھا، وہ فصاحت اور بلاغت کا دورہ تھا۔ وہاں پر جو ہے عربی میں اشعار پڑھے جاتے تھے اور ان اشعاروں کا مقابلہ ہوتا تھا، اور جن میں سے بہترین کا انتخاب ہوا کرتا تھا۔ آپ نے معلقات سبع کا نام سنا ہوگا کہ جن میں سے 7 کو انتخاب کیا جاتا تھا پورے جزیرت العرب سے، پھر اس کو خانہ کعبہ کے دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا۔ تو اپنے اس فصاحت اور بلاغت پر جزیرت العرب اور جو عرب کے جو بزرگ تھے وہ فخر کرتے تھے، فخر فروشی کرتے تھے اپنے اس فصاحت پر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی زمانے کے مطابق ایسا معجزہ خداوند متعال نے فصیح اور بلیغ صورت میں عطا کی، اور اس کے بعد نہ فقط یہ عطا کی بلکہ چیلنج بھی کیا قرآن نے کہ اگر تم مرد کے بچے ہو، اگر تم کر سکتے ہو، تم اپنی فصاحت پر تجھے ناز ہے، تو قرآن کی مانند جو ہے ایک سورہ تم جو ہے بنا کر لاؤ اور پیش کرو، تم جن و انس کو جو ہے اپنے مدد کے لیے شامل کرو، پھر بھی تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ اعجاز قرآن کے حوالے سے۔ دوسرا جو ہے قرآن کی اعجاز جو ہے جاویدانگی ہے، یعنی ہمیشگی، یعنی ابدی۔ قرآن مجید کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ قرآن مجید جو ہے تحریف سے پاک ہے، باطل کی رسائی یہاں قرآن تک ممکن نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور دوسری طرف سے انسان ہمیشہ کسی الہی دین کی طرف محتاج ہے، اور اسلام دین کامل اور دین جامع ہے۔ بس بنابراین جب تک قرآن موجود ہیں دین اسلام بھی موجود ہیں، جب تک دین اسلام رہے گا قرآن مجید بھی
باقی رہیں گے. اور تحریف سے اس لیے قرآن مجید پاک ہے کہ چونکہ خدا نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تیسری چیز جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے قرآن کے اعجاز کے حوالے سے وہ محتوا اور معارف ہے. اگرچہ ابھی جو ہے بہت سارے افراد اس بات پر بھی اعجاز اس کو مانتے ہیں کہ قرآن کے جو ہے مثلا حروف کی تعداد کتنا ہے، پھر اس کو ابجد کے حساب سے علم ابجد کے ذریعے سے حساب کرتے ہیں، تو یہ بھی قرآن کے اعجاز ہیں. لیکن جو سب سے اہمیت کا حامل ہیں وہ قرآن کے کا محتوا اور معارف ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی مقدس کتاب کو اگر آپ سامنے لا کر رکھیں اور قرآن کا اس کے ساتھ مقایسہ کریں تو اس میں آسمان اور زمین کا فرق نظر آئے گا. بلکہ قرآن روشن تابناک سورج مانند ہوگا اور دوسرے جو ہے اس کے مقابلے میں تاریک ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے وہ انسان کی سعادت کا تمام دستور جو ہے قرآن مجید میں موجود ہیں. اور قرآن کریم جو ہے انسان بشریت کی فلاح کے لیے اور بشریت کو کمال تک پہنچانے کے لیے نازل ہو گئی ہے. قرآن کے ایک اور اعجاز اس کی غیبی خبریں ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے بے شمار غیبی خبریں موجود ہیں. اور اسی طرح مستقبل کے حوالے سے واقعات حوادث کا جو ہے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی. مثلا فتح مکہ کی خوشخبری، اسی طرح روم کا جو ہے ایران پر غالب آنے اور فتح کی خبر جو ہے. اور پانچویں چیز جو اعجاز قرآن کے حوالے سے ہے وہ ہم آہنگی اور عدم تناقض ہیں. اگرچہ ظاہری طور پر جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ آیتیں کچھ آیتوں کے ساتھ شاید تعارض رکھتا ہو، ایک دوسرے کے مد مقابل ہو. لیکن جو قرآن کے علم سے باخبر ہیں، جو قرآن معارف دین اسلام سے باخبر ہیں، جن کو قرآن کے تفسیر تعویل کا مختصر سا علم ہو، تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی بھی تناقض موجود نہیں ہے. اور چھٹی چیز یہ آخری چیز یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں کیا فرما رہے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خداوند متعال نے امیین میں سے رسول خدا کو چنا. یعنی رسول خدا اس زمانے تک جب رسول خدا مبعوث برسالت ہو گئے تھے، نہ رسول نے کسی کتاب کو لکھا تھا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کتاب کو پڑھا تھا. اس لیے کہ اگر رسول لکھنے والے ہوتے، رسول مثلا کوئی کتاب لکھتے یا عربی میں کوئی کتاب پڑھتے، تو یقیناً یہ جزیرت العرب کے لوگ کہتے کہ یہ رسول اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں اور اسے خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں. تو یہ ایک بھی معجزہ ہے کہ اس زمانے میں کہ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، لیکن عملی طور پر کبھی ایسا نہیں کیا تھا. تو امیین میں سے رسول خدا کو چن لیا تاکہ یہ بھی قیامت تک کے لیے قرآن مجید ایک اعجاز کے طور پر اور رسول خدا کا معجزہ بن کر رہے. دوسری جو آپ نے جو سوال فرمایا تھا مفتی صاحب سے، میں بھی اس مختصر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اسی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اہداف کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتے ہیں کہ ہم نے امیین میں سے رسول مبعوث کیا. کیوں؟ ایک تو تلاوت کرنے کے لیے، دوسرا نفوس کی تزکیہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم. یہ تین چیزیں جو ہے اہداف فی بعثت رسول خدا ہیں. یقیناً قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ زمینہ فراہم کرتا ہے انسان کے نفوس کی تزکیے کا. اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یقیناً یہ ایک زمینہ فراہم کرتا ہے انسان کی نفوس کی پاکیزگی کا. خدا نے رسول کو اسی لیے مبعوث برسالت کیا تاکہ انسانوں کو پاک اور پاکیزہ قرار دے. کیونکہ انسانوں کی خلقت کا جو فلسفہ ہے وہ کمال تک پہنچنا ہے، وہ خدا تک پہنچنا ہے، وہ قرب الہی کو حاصل کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی خدا کی عبادت اور خدا تک رسائی. انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم نے خدا ہی کی طرف سے آیا ہے اور خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو مبعوث برسالت ہونے کا جو ہدف ہے رسول خدا کا وہ تلاوت قرآن مجید ہے، اور یہ تلاوت زمینہ فراہم کرتا ہے، مقدمہ ہے نفوس کی تزکیہ کے لیے. اور یہ نفوس کا تزکیہ جب انسان کی نفوس پاک اور پاکیزہ ہو تو اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جا سکتی ہے. جس کا نفس پاکیزہ نہ ہو وہ کبھی بھی قرآن کریم وہ
پڑھ تو سکتا ہے لیکن وہ درک نہیں کر سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا. اب اس حوالے سے میں اشارہ کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسے معارف اور محتوا موجود ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. اب ایک انسان کی تربیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسی قرآن میں جو ہے اعتقادی حوالے سے تربیت کے لیے آیات موجود ہیں، عبادی تربیت کے حوالے سے آیات موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں اقتصادی حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ انسانوں کی تربیت جو مادی زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہیں، وہ قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے، دستور موجود ہیں. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تم حلال طریقے سے کھاؤ، رشوت کسی کو نہ دے دو، حرام طریقے سے کھانا مت کھاؤ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف جو انسان کے ابعاد ہیں تربیتی، ان تمام ابعاد کو اگر آپ سامنے رکھیں، عاطفی حوالے سے، عبادی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، حتیٰ جو جنسی حوالے سے بھی قرآن مجید ہمیں معارف دیتا ہے کہ تم نے کس طرح سے جو ہے شریک حیات کے ساتھ یا اپنے دوسرے جو افراد ہیں ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا ہے. یعنی قرآن مجید لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو. یہی ابھی جو آج کل جو اس زمانے میں جو چل رہا ہے کہ قرآن کریم چیخ چیخ کر تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی یہود اور نصارہ کو اپنا ولی اور دوست قرار مت دو. آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم مسلمان جو ہے قرآن کریم پر عمل کرے اور مخصوصاً ماہ مبارک رمضان پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس قرآن پر عمل کریں، تو آج فلسطین میں دیکھیں کہ کتنے بچے یتیم اور بیوہ ہو چکے ہیں، کتنے مائیں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے اس دنیا میں رکھ کر وہ چلی گئی ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہے ہیں. آیا قرآن کریم کی ہدایت نہیں تھی کہ ہم نے کبھی بھی دشمنوں کو جو یہود اور نصارہ ہیں ان کو اپنا ولی اور دوست قرار نہیں دینا ہے؟ اگر ہم صرف قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کریں مسلمان، تو ہم اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کہیں، ہم قرآن مجید کے جو ہے ظاہری طور پر بڑا احترام کرتے ہیں، سفر میں جب ہم جاتے ہیں تو قرآن کو سر پر رکھ کر دعا کرتے ہیں، مرحوم کوئی اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم اس کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں. قرآن کریم زندہ انسانوں کے اوپر، زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، نہ مردہ انسانوں کے لیے. ہم جو عملی طور پر قرآن کریم سے جو کما حقہ استفادہ نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم قرآن سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے، قرآن کے معارف سے. وَإِلَّا قرآن کریم میں معارف موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں. ہم زندگی گزارنے کا جو اسلوب ہے، طریقہ ہے، وہ بھی ہمیں قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور نہ فقط خدا کی طرف سے فقط ہمیں دستور اور قانون آیا، بلکہ خداوند متعال نے جس طرح قرآن صامت کو نازل کیا، اسی طرح قرآن ناطق کو بھی ہمارے درمیان جو ہے معرفی کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو جانشین تھے پنجتن پاک جو ہے ان کی شکل میں دنیا کو بتایا کہ یہ قرآن ناطق ہے، علی مع الحق والحق مع علی. اگر قرآن سمجھ میں نہ آ جائے تو تم علی سے پوچھنا، علی حق ہے اور حق علی ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. اگر کوئی قرآن کو انسان کی شکل میں مجسم دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات پاک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مفصل گفتگو فرمائی قرآن پاک کے اعجاز کے اوپر اور جو ہے مختلف مضامین پر. میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت بھی آ چکا ہے کافی. میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، خاص کر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک پیغام ایسا ہو آپ کا رمضان المبارک کے حوالے سے، اور عید الفطر قریب ہے اس حوالے سے ایک پیغام آپ اپنا ناظرین کو دیجیے گا. گلگت بلتستان کے عوام کا مختلف سوچ، مختلف ذہن کے لوگ ہیں. ہمارے پیغامات میں اور آغا صاحب کے پیغامات سے شاید لوگ اتفاق نہ کریں. عید الفطر قریب ہے، 28 رمضان داخل ہو گیا، تو میں چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے لوگ آپس میں جتنے اتحاد اتفاق سے رہے، اور عید قریب ہے، غریب غربا فقراء مساکین کی ہمدردی کرے اور اڑوس پڑوس کا خیال رکھے.
اپنے مہمانوں کا خیال رکھے اور اپنی روایت کو برقرار رکھے، تہذیب و ثقافت کو برقرار رکھے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں میں سب سے بڑی اور کمزوری جو ہے، میں اس کو برائی نہیں کہوں گا، کمزوری یہ ہے کہ عدم برداشت ہے۔ عدم برداشت، اس میں آپ بھی اتفاق کریں گے کہ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر طبقے کا آدمی، میں نے شروع سے لے کر ابھی تک محتاط انداز میں بات کی ہے، اور میں اختتام بھی انتہائی محتاط انداز میں کروں گا کہ ہر طبقے کا آدمی اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے اور اتفاق کا مادہ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں آغا صاحب بیٹھے ہوئے اور دنیا بھر کے لوگ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں، اور اس کے بغیر ایمان کو خراب سمجھتا ہوں، ناکام سمجھتا ہوں، اس کے بغیر دین کو ناکافی سمجھتا ہوں۔ یہ عقیدت ہے ہماری اہل سنت والجماعت کا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، برملا اظہار ہے۔ ایک اور پروگرام میں نے کہا تھا میرا نام علی، میرے باپ کا نام علی، میرے دادا کا نام علی، پر دادا کا نام علی، اور اسے بیٹا، اس کے بیٹے پوتے کا نام علی، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ اسی طریقے سے پنجتن پاک میں سب حسن، حسین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی ایک شخص کے، فرد واحد کے نہیں ہیں، یہ امت مسلمہ کے ہیں، سب کے ہیں، اس بات پر اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے تمام بزرگان دین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخر تک، عزت احترام سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو جب عزت احترام ایک شخص دل میں رکھے، محبت کا اظہار کرے، محبت کا درس دے، ظاہر بات میں آپ کا بھی عزت کرتا ہوں، آغا صاحب بیٹھے ہوئے، آغا صاحب سے میں اچھے لہجے میں بات کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، تو پھر بے اتفاقی کس بات کی یا عدم برداشت کس بات کی؟ ٹھیک ہے، بعض لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض لوگ وہ ضرورت سے زیادہ، ابھی آغا صاحب نے بات کی شروع سے آخر تک، بڑے جرنل مسلمانوں کو جو ایک اچھا چہرہ دکھانا چاہیے یا پیغام دینا چاہیے، وہ انہوں نے دے دیا۔ جان بوجھ کے اس میں کوئی اختلافی بات کرنا یا اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو خاص کر کوئی ایسی بات بیچ میں لانا جس سے اتفاق میں کمی پیدا ہو، یہ شاید عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہمارے لوگ قومیت کے لیے، علاقے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑے ہو۔ میں کراچی میں رہتا ہوں بیسک، اور میں گلگت بلتستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہاں پر ڈیل کرتا ہوں، معاملات کو دیکھتا ہوں، ہر طبقے کے آدمی کو۔ میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے ہمارے لوگوں میں کہ جہاں کسی کی ذاتی مفاد یا علاقے کی کوئی بات آتی ہے تو ہر بندہ اس میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں جب انسانیت اور جرنل اسلام کو دیکھنا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کو اگر دیکھنا ہے، ہم کراچی میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، یا اسلام آباد لاہور میں ہیں، ہم اس ملک کے ہیں، ہمیں ملک سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ عنصر گلگت بلتستان میں بڑھ رہا ہے کہ گلگت بلتستان اور پاکستان، میں اس کا بھی بہت سخت مخالف ہوں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک کے باسی اور شہری ہیں، ہمیں اس ملک سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں گلگت بلتستان کے ہر آدمی، بچہ ہو، بڑا ہو، اسی طرح امیر ہو، غریب ہو، اسی طرح کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، اس سے محبت ہو، اس کے لیے کھڑے ہو، اس کے ہمدردی کے لیے کھڑے ہو۔ تو یہ انسانیت ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی قرآن کریم کا درس اور حکم۔ بہت زبردست، بہت شکریہ مفتی احسان گلگتی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ناظرین کو قرآن پاک کے حوالے سے اور ایک بہترین پیغام صبر کا جو ہے درس دیا۔ یقیناً انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ گاہے باگاہے جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے اور دوبارہ ہمارے ناظرین تک آپ اپنے گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنا جو ایک پیغام گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، بالخصوص جیسا کہ مفتی صاحب نے پیغام دیا رمضان المبارک کے اور عید الفطر کے حوالے سے، ایک پیغام آپ بھی اپنا ناظرین کو دیجیے گا تاکہ ہم پروگرام کا اختتام کر سکیں۔ جی، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
कुरान मजीद में खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है कि तुम लोग जो है इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ रहो, खुदा की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और तफरका मत फैलाओ। तो मेरा गिलगित बल्तिस्तान के वासियों और रहने वाले जितने भी अफराद हैं, जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में, बाहर ममालिक में, उन सब से यही दरख्वास्त है कि हम सब जो है मुसलमान हैं, हम एक भाई हैं। जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि खुदावंद मुतआल के नज़दीक किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर और सियाह को सफ़ेद पर, सफ़ेद को सियाह पर कोई फौकियत नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, खुदा के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं वो मुत्तकी और परहेजगार इंसान है। तो गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम सब जो है इत्तेहाद इत्तिफाक और भाईचारगी के साथ अगर रहें तो न फ़कत हमारा खित्ता जो है बल्कि हर हवाले से जो पसमानदगी है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। और मकतब तशय्युअ की नुमाइंदगी करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे जो रहबर अज़ीमुश्शान हैं इमाम ख़ामनाई, उनका फतवा मौजूद है कि अहले सुन्नत, हमारे अजीज़ अहले सुन्नत की जो मुक़द्दसात हैं उनकी कभी तौहीन नहीं करना है। तो ये रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब की जो है नसीहत है और फतवा है। तो जितना हमें चाहे मकतब तशय्युअ के जो मानने वाले हैं उनको चाहिए कि अहले सुन्नत के जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन न करें। हाँ, अपना अकीदा रखें, दूसरों के अकीदे के साथ न छेड़ें। अपना अकीदा रखना, अपने दिल में अपने मजहब, अपने मकतब के हवाले से तहक़ीक़ करना, ये अलग बहस है। इल्मी बहस करना ये अलग बहस है, लेकिन तौहीन करना, लान करना ये अलग बहस है। तो हमारे जो बुजुर्गान जो फरमाते हैं हमें उस पर ही अमल करना चाहिए। और हमें हमारे अहले सुन्नत बरादरान से भी ये अपील और दरख्वास्त करता हूँ कि यकीनन जो है मकतब तशय्युअ के हवाले से जो आप सुनते हैं आते हैं या जो गलत प्रोपेगंडे हैं जो सोशल मीडिया वगैरह पे, अब सोशल मीडिया का दौर है, आप तहकीक करें, आप जो है मकतब तशय्युअ के जो बुजुर्ग उलमा है उनके अक़वाल और फरामीन सुने, तो यकीनन जो है हमारी दरमियान जो आपस में जो दूरियां पैदा कर रहे हैं, जो तीसरी क़ुव्वत या जो चौथी क़ुव्वत जो नहीं चाहती कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ रहें, तो यकीनन वो नाकाम और नामुराद होंगे। और इस वक्त जो पूरी दुनिया को जो चैलेंज है वो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक है। ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम इत्तेहाद और इत्तिफाक और भाईचारगी के साथ रहें तो यकीनी तौर पर जो टूरिज़्म है उस हवाले से हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। अपनी तालीमी हवाले से हम मुख्तलिफ इल्मी उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया का हम मुकाबला कर सकते हैं। हमारे जो रहने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के अफराद में वो पोटेंशियल मौजूद है, वो खुदा ने वो इस्तिआदात हमारे लिए दी है कि हम पूरी दुनिया के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। इल्मी हवाले से मैं कह रहा हूँ, हम इल्मी मैदान में हर किसी के साथ हमारे अंदर वो ताकत और इस्तिआदात खुदा ने दी है। सिर्फ हमारा मुश्किल यही है कि हम मजहबी तौर पर और मसलकी तौर पर जो है हम गलत प्रोपेगंडों और गलत तबलीगात का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बरादर दीनी को जो है उसको कत्ल करने तक हम आ जाते हैं। इंसान इससे भी यानी गिरा गुजरा और क्या हो सकता है कि जिसके लिए कुरान कह रहा है कि कुरान इरशाद फरमाता है कि उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, यानी जो चौपाइयों से और हैवानात से भी बदतर हैं, जो अपने एक दीनी भाई को जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अलीयुम वलीउल्लाह कहता है, उसको जो है बेदर्दी से कत्ल करे। तो यकीनन ये सब जो है दुश्मनों की नफरतों की वजह से, गलत प्रोपेगंडों की वजह से है। मैं एक दफ़ा फिर तमाम हमारे जो रोज़ादारान हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उन सब को जो है उन सब से दरख्वास्त करते हैं कि इत्तेहाद और इत्तिफाक भाईचारगी के साथ ज़िंदगी करें। और हमने तालीमी हवाले से अपने इलाके की पसमानदगी को जो है हमने दूर करना है। और माह मुबारक रमज़ान जो है अनकरीब ख़त्म हो रहे हैं, ये जो 2-3 दिन बाकी रह गए हैं ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। अगर किसी ने अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं की हो या अब तक नसीब नहीं हुआ हो तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि इस अय्याम में, इन रातों में जो है खुदा के हुजूर गड़गड़ाएं, दुआ करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। और जो है ईद फितर के दिन जो है गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को भी याद करें, क्योंकि उस दिन जो है अगर हम दूसरों को याद करें तो यकीनन जो है उससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे, अली मुर्तज़ा भी खुश होंगे और बाकी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बरगुज़ीदा और जो अस्हाब बावफ़ा हैं वो भी
यकीनी तौर पर खुश होंगे कि हम यतीमों और मिस्कीनों और बेवाओं का ईद उल फितर के दिन ख्याल रखें। बहुत आखिर में हमें आप जो है और जीबी बोल न्यूज़ के तमाम जो है जो हिस्सा लेने वाले अफराद जो पूरे माह मुबारक रमज़ान में जो है बेहतरीन तरीके से दीन मुबीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज में मसरूफ़ थे, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ मुतारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन दोनों उलमाए किराम ने हमारे लिए बेहतरीन पैगामात दिए हैं कि हमारे गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करना चाहिए और वतन अजीज़ पाकिस्तान से वफादारी करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा ही मुल्क है और हम ही इस पाकिस्तान के शहरी हैं, तो हमें इस तरह के जो अफवाहें हैं उन पर कान नहीं धरना चाहिए, बल्कि हमें मुखलिस पाकिस्तानी शहरी बनकर अपने हुकूक के लिए कोशिश करना है। और यकीनन जीबी बोल न्यूज़ की जानिब से इस तरह के मज़ीद प्रोग्रामात जारी रहेंगे। और आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद हुसैन साहबा को इजाज़त दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।